بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش آمدید آپ کے اپنے چینل ایوری ڈے ون سٹوری میں۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک عظیم شخصیت کی داستان جن کا شمار اسلام کے پہلے 4 خلفاء میں ہوتا ہے۔ یہ ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، جن کی زندگی ایمان، تقوی، سخاوت اور بے مثال قربانیوں سے بھرپور ہے۔ آپ کو ذوالنورین یعنی 2 نوروں والا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں سے نکاح کیا۔ آج ہم ان کی زندگی کی اہم واقعات، دین کی خدمت اور بے مثال صبر کی داستان بیان کریں گے، جو رہتی دنیا تک ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ آئیے سنتے ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی مکمل کہانی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی زندگی ایک عظیم مثال ہے، جو دین اسلام کی خدمت، صدق و سخاوت اور تقوی کا مظہر ہے۔ آپ کا شمار اسلام کے پہلے 4 خلیفہ راشدین میں ہوتا ہے، اور آپ کو ذوالنورین بھی یعنی 2 نوروں والا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں سے نکاح کیا تھا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا تعلق قریش کے ایک معزز خاندان بنو امیہ سے تھا۔ آپ کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ بچپن سے ہی آپ کو اعلیٰ اخلاق اور دیانتداری کے لیے جانا جاتا تھا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی آپ کو مکہ مکرمہ میں ایک معزز تاجر کے طور پر جانا جاتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان اولین افراد میں سے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر آپ نے اسلام قبول کیا، اور آپ کی والدہ اور گھر والے آپ کے اس فیصلے پر سخت مخالف تھے، لیکن آپ نے حق کی راہ میں ہر مخالفت کا ڈٹ کر سامنا کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر 2 ہجرتیں کی، پہلی حبشہ کی طرف اور دوسری مدینہ منورہ کی طرف۔ آپ کی محبت اور قربانی دین اسلام کے لیے قابل ستائش ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ مال و دولت سے نوازا تھا، لیکن آپ نے کبھی اس دولت کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال نہیں کیا۔ آپ کی سخاوت اور فیاضی کے بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب مسلمانوں کو مالی وسائل کی کمی کا سامنا تھا، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے مال سے بھرپور مدد کی۔ آپ نے اس وقت 300 اونٹ، 70 گھوڑے اور 1000 دینار اللہ کے راہ میں دے دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، آج کے بعد عثمان جو بھی کرے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، یعنی آپ کے اس عمل نے آپ کے لیے جنت کو واجب کر دیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر 2 ہجرتیں کی، پہلی حبشہ کی طرف اور دوسری مدینہ منورہ کی طرف۔ آپ کی محبت اور قربانی دین اسلام کے لیے قابل ستائش ہیں۔ حبشہ کی طرف آپ کی ہجرت ایک منفرد واقعہ ہے، کیونکہ یہ اسلام کی پہلی ہجرت تھی۔ آپ اپنی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہجرت کر گئے تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی۔ اس ہجرت میں آپ نے دین کے لیے بڑی قربانیاں دی اور حبشہ کی بادشاہ نجاشی کے انصاف اور رحم کا سامنا کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زندگی میں سب سے نمایاں پہلو آپ کا بے مثال صبر اور تحمل تھا۔ آپ نے کبھی اپنی ذاتی رنجشوں کو امت کے مفاد سے زیادہ اہمیت نہیں دی۔ جب آپ کے خلاف باغی اٹھے اور آپ کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تو آپ نے ہمیشہ امن اور برداشت کو ترجیح دی۔ آپ کے لیے اپنی جان کی قربانی دینا تو آسان تھا، لیکن مسلمانوں کے درمیان خون خرابہ آپ کو کسی صورت قبول نہیں تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اسلامی علوم کی خدمت کے لیے اہم اقدامات کیے۔ آپ نے قرآن مجید کو ایک رسم الخط پر جمع کروا کر امت کے درمیان قرآن کے حوالے سے پیدا ہونے والے اختلافات کو ختم کیا۔ آپ نے مختلف علاقوں میں قرآن مجید کے نسخے بھیجے
تاکہ لوگ صحیح اور مستند انداز میں اللہ کا کلام سیکھ سکے۔ آپ کا یہ کارنامہ اسلام کی تاریخ میں سنہری الفاظ میں لکھا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد 24 ہجری میں حضرت عثمان بن غفان رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کا تیسرا خلیفہ منتخب کیا گیا۔ آپ کا دور خلافت 12 سال پر محیط تھا۔ آپ نے اسلام کی فتوحات کو مزید وسعت دی اور اسلامی مملکت کو مختلف شعبوں میں مضبوط کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا کردار وفاداری، محبت اور اخلاص سے بھرپور تھا۔ آپ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء کے ساتھ وفادار رہے اور اپنی زندگی دین اسلام کی خدمت میں بسر کی۔ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ انتہائی نرم دل اور حلیم طبع تھے اور اسی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے آخری سالوں میں داخلی فتنہ اور اختلافات پیدا ہوئی جنہیں دشمنوں نے خوب ہوا دی۔ باغیوں نے آپ کے خلاف پروپیگنڈا کیا اور مدینہ میں آپ کے گھر کا محاصرہ کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے مخالفین کے ساتھ نرمی اور برداشت کا مظاہرہ کیا، لیکن وہ آپ کو شہید کرنے پر اتر آئے۔ آپ نے اس وقت بھی صبر سے کام لیا اور جنگ سے منع کیا تاکہ امت میں فتنہ اور فساد نہ پھیلے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور خلافت اگرچہ فتوحات سے بھرپور تھا، لیکن اس کے آخری سالوں میں کچھ فتنہ پرور عناصر نے مسلمانوں میں اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کی۔ 35 ہجری میں جب باغی مدینہ پہنچے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خون خرابے سے بچنے کے لیے جنگ سے منع کیا اور فرمایا کہ وہ اپنی جان دینا پسند کریں گے لیکن مسلمانوں کے درمیان خون خرابہ نہیں ہونے دیں گے۔ باغیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا اور کئی دن تک آپ کو محصور رکھا۔ بالآخر 18 ذی الحجہ کو جمعہ کے دن جب آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، باغیوں نے آپ پر حملہ کیا اور آپ کو شہید کر دیا۔ آپ کی شہادت نے پوری امت مسلمہ کو غمگین کر دیا۔ آپ کی شہادت ایک دل دلا دینے والے واقعہ تھا۔ باغیوں نے آپ کو قرآن کی تلاوت کرتے وقت شہید کیا۔ آپ کی شہادت کے بعد اسلامی ریاست میں بڑے اختلافات اور مسائل پیدا ہوئی جو بعد میں خلافت کے ٹوٹنے کی وجہ بنی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زندگی مسلمانوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے جس سے ہمیں ایمان، صدق، سخاوت اور قربانی کی عظیم مثالیں ملتی ہیں۔ آپ کا یہ پیغام آج بھی زندہ ہے کہ دین کی خدمت کے لیے ہمیں ہمیشہ اپنے ذاتی مفادات کو پس پشت ڈالنا چاہیے اور اللہ کی رضا کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یہ تھی حضرت عثمان بن غفان رضی اللہ عنہ کی ایمان افروز داستان، جنہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام کی خدمت اور اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دی۔ آپ کی سخاوت، صبر اور قربانیوں نے ہمیشہ کے لیے آپ کو مسلمانوں کے دلوں میں زندہ کر دیا ہے۔ حضرت عثمان کی شہادت نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ ایمان کی راہ میں جان کی قربانی دینا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ امید ہے کہ اس کہانی نے آپ کو دین اور ایمان کے بارے میں سوچنے پر مجبور کیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل ایوری ڈے ون سٹوری کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسے ایمان افروز کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔